السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا آل اباؤٹ اسلام پر سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کے اندر عیادت کے احکامات اور عیادت کے فضائل پر بات ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ تو میرے دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کے ہر تقاضے کو پورا کیا ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو آپس میں محبت اور غمخواری کی تعلیم دیا۔ اس پر بروز حشر اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا ہے۔ آپس میں ہمدردی اور غمخواری کے اظہار کا ایک اہم موقع بیمار کی مزاج پرسی بھی ہے۔ بلا شبہ ایک انسان اپنی بیماری کے ایام میں دوسروں کی محبت اور ہمدردی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب اسے اپنے دینی بھائیوں کی طرف سے محبت اور ہمدردی کے 2 بول سننے کو ملتے ہیں تو یہ اس کے دل پر شبنم کے قطرات کی ٹھنڈک کا کام کر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، مریض کی عیادت ایک عظیم سنت ہے جس کے بڑے بڑے فضائل متعدد احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریضوں کی عیادت کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ واپس نہ جائے اس وقت تک جنت کے باغوں اور پھلوں کے درمیان رہتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی ہوگا۔ تابعین میں سے حضرت ہارون ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، اے ابو حمزہ، جگہ دور کی ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی عیادت کو آیا کریں۔ اس پر انہوں نے اپنا سر اٹھا کر کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت الہیہ کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے۔ جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس تندرست آدمی کا حکم ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے، مریض کا کیا حکم ہے؟ تو میرے دوستو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے تو پکارنے والا یعنی فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے، خوشی ہو تمہیں دنیا و آخرت میں، اچھا ہو تیرا چلنا اور تجھے جنت کا ایک بڑا درجہ حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا، اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا اللہ، کیسے میں تیری عیادت کرتا جبکہ تو سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے۔ اللہ کہے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کو نہ گیا تھا؟ کیا تجھے خبر نہیں تھی اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھ کو اس کے پاس پاتے؟